السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، بند دروازوں کے اندر سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فوراً آیات نہیں اتار دی، ان کو ٹائم دیا۔ مگر ایک عورت خولہ بنت ثعلبہ کے منہ سے بات نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات اتار دی۔ شروع ہی صورت اس عورت کی بات سے ہوئی، منافقین کی بات بعد میں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ نہیں اب تو تم حرام ہو گئی ہو، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چل دیتی اور کہتی لوگوں میں جا کر کہ یہ کیا بات ہوئی، اس دین سے تو گھر ٹوٹ گئے، اچھا دین ہے، اتنا میں روتی رہی، اتنا میں فریاد کرتی رہی، ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ کام منافقین کا ہے۔ وہیں بیٹھی رہیں، روتی رہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں، آپ حل نکالیں۔ اللہ سے فریاد کرتی رہیں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ ایمان تھا نا اندر، وہی بیٹھی رہیں کہ حل نکلے گا تو یہیں سے نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یحادون حدید سے لفظ ہے، یعنی مخالفت میں بھی شدت ہے، تھوڑی بہت مخالفت نہیں، شدید مخالفت، جتھے بازیاں، گروپس بنا لینا، مشن کو نقصان دینے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جب بندہ ان احکامات پر مطمئن نہیں ہوتا نا اور سمجھتا ہے کہ یہ تو اپروپریٹ نہیں ہے، اس دور میں اس سسٹم کے مطابق یہ احکامات نہیں چل سکتے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو 1400 سال پہلے کے اب کہاں اپلائی ہو سکتے ہیں، یہ سب مخالفتیں ہیں نا اللہ اور رسول کے خلاف، کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں اپنے قوانین کو زیادہ اہمیت دینا، سمجھنا کہ یہ ہمارے بنے ہوئے قانون جو ہے نا وہ زیادہ اس لائق ہیں کہ آج کے دور میں اپلائی ہو سکیں۔ ایسے لوگ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل و خوار کر دیے گئے، یعنی ہو چکے۔ کبتوا پاسٹ ہے، ماضی ہے، مطلب ہو چکے، جیسے کہ پچھلے لوگ ذلیل کیے گئے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفتیں کی تھی نا، دیکھو ان کا پھر حال کیا ہوا۔ عاد کو دیکھ لو، سمود دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، کیا ان کا حال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی روشن واضح آیات کو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ چاہے کہتے رہیں اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، لیکن جو مخالفت کرتا ہے نا، شدید مخالفت کرتا ہے، شدت ہے اس کی مخالفت میں اللہ اور رسول کے خلاف، تو وہ تو ذلیل ہو گئے۔ کیا پہلے ذلیل نہیں ہوئے لوگ؟ ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، حجت تمام کر دی ہے، سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ پھر بھی اگر لگتا ہو کہ نہیں ہماری عقل زیادہ ہے، آج کے حالات میں یہ اپلائی نہیں ہو سکتا، یہ احکامات آج کے دور میں، آج دور کہاں جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ایسے لوگ پہلے بھی ذلیل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اب بھی ہوں گے۔ بعض لوگ اسی دین پر ہیں مگر اسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہین ہے۔ پہلے عذاب علیم کی بات آئی تھی نا، یہاں پہ عذاب مہین کی بات کی گئی، توہین والا عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ سب کو، سب کے سب کو۔ فینبئہم، پھر وہ بتائے گا ان کو، کیا بتائے گا؟ بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، جو بھی عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ سامنے لا کر رکھ دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، یہ بات دل کو پکڑ لینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو گن گن کر رکھا ہوا ہے، جبکہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون کون سے اعمال اللہ لائے گا؟ سب اعمال جس کو لوگ بھلا چکے ہیں نا، سب اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے، کھول کھول کر رکھ دے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف کھول کر رکھے گا، گن گن کر وہ اعمال رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے یہ کہ جو پچھلا سال آپ کا گزرا ہے، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کیا باتیں کی؟
جب بھی نیا سال آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں پچھلے سال ہم نے کیا 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 تھا یاد کرو، کچھ میموریز یاد کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑے بڑے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی بڑا واقعہ، کسی کی موت ہو گئی ہوتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں. چھوٹی موٹی باتیں کس کو یاد رہتی ہیں؟ میں نے فلاں وقت پر فون پر کس سے کیا بات کی تھی، کون سے ٹائم پہ میں نے کیا کہا تھا، یا کسی گیدرنگ میں گئی تھی تو فلاں دن فلاں وقت میں نے کیا بات کہی تھی، کہاں یاد رہتا ہے؟ اسی طرح فلاں دن میں دیر سے اٹھی، میری صبح کی نماز چلی گئی، یہ بھی کہاں یاد رہتا ہے؟ ایسی چیزیں تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتی نا. اور یہ صرف 1 سال کی بات میں کر رہی ہوں، پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی. کتنی غیبتیں، جھوٹ، لگائی بجائی، کسی کے پیچھے کیا کہا، کچھ بھی یاد نہیں. ہاں مگر اللہ کو یاد ہے. صرف یاد ہی نہیں ہے، اس کے پاس ریکارڈڈ ہے. اور صرف ریکارڈڈ ہی نہیں، گن گن کا ریکارڈڈ ہے. منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو کوئی اتنی بڑی بات ہمیں لگتی ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی ہے ہی نہیں. ہاں مگر اللہ کے ہاں بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں. سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا. انسان سوچتا ہے نا میں کچھ کرتی ہوں دن بھر تو مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں گھر پہ، کسی کو تھوڑی پتہ چلے گا. تمہیں اپنے اعمال یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد ہیں. انسان سوچتا ہے جیسے مجھے یاد نہیں نا، ویسے کسی کو بھی یاد نہیں رہنا. انسان روزانہ گناہ کرتا ہے اور بھلاتا چلا جاتا ہے کہ ماضی بن گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ان کو گن گن کر رکھا ہوا ہے. اس میدان حشر میں پتہ نہیں ہزاروں سال بعد یا 100 سال بعد، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد، اس میدان میں جب تم کھڑے ہوگے نا اور کہا جائے گا یاد ہے فلاں دن فلاں وقت تم فلاں سے ملی تھی اور تم نے یہ کہا تھا، یاد ہے؟ اور اس کا امپیکٹ اس پر کیا پڑا تھا، یہ یاد ہے؟ تب انسان کو پتہ چلے گا احصاہ اللہ، گن گن کر رکھا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جب بھول جائے نا تو پھر اس نے معافی کہاں مانگنی ہے. انسان کو پرواہ ہی نہیں رہتی. جب وہ چیز پاسٹ بن جاتی ہے نا اور انسان کو بھول جاتا ہے تو پھر معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کو اپنے اچھے اچھے کارنامے ضرور یاد رہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی فلاں وقت میں مدد کی تھی، صدقہ دیا تھا، ہاں مجھے یاد ہے اس کے ساتھ میں نے یہ بھلائی کی تھی. اچھی اچھی چیزیں نا اپنی نیکیاں نہیں بھولتی. ہاں گناہوں کو انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اور گناہ اگر بھول گیا نا تو معافی پھر کہاں سے؟ یا پھر گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں، خود ہی جسٹیفائی کرتا رہے کہ ٹھیک ہے سبھی کرتے ہیں، تو پھر بھی کہاں سے وہ معافی مانگے گا؟ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ کرامن کاتبین آئیں گے اس کو بتانے کے لیے، نہیں، اس کو سب پتہ ہے. وہ خود دیکھ رہا ہے، شاہد ہے. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو خود موجود ہو نا، جس کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ چشمدید گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے، خود دیکھ رہا ہے. تو انسان اس دن حیران ہو جائے گا، حیران رہ جائے گا کہ ہائے مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اس دن سب یاد آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں پر معافی کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ ہم بھلا چکے ہیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو تمہیں نہیں جانے گا وہ؟ ہاں تم سمجھتے ہو تمہیں نہیں جانے گا وہ؟ تمہارے چھوٹے موٹے کام کو تم سمجھتے ہو تو کیا ہوا، چھوٹے ہی تو ہیں، چھوٹی سی بات میں نے کی ہے. اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس بات کو جانتا ہے. تمہاری باتوں کو نہیں جانے گا وہ، تم چھپ سکتے ہو اس سے. ایک کالی چونٹی کالے پتھر پر اندھیری رات میں چل رہی ہو، وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بھی دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. اس کے پیر جو لکیر کھینچتے ہیں اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے. وہ عرش پر اس لکیر کو دیکھ رہا ہے جو اس کے پیر اندھیری رات میں کھینچ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کے پیروں کی تو کوئی لکیر نہیں ہوتی، پتھر پر کیا لکیر بنے گی ایک چونٹی کی، مگر جس جگہ وہ چل رہی ہے اور پتھر پر جو بھی انویزیبل لائنز بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو تمہاری باتیں بھلا کہاں سے چھپ پائیں گی اس سے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا نا بھاگو جاؤ. کہاں بھاگ سکتے ہو؟ بھاگو جاؤ، آسمانوں سے نکل جاؤ، زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ، جاؤ بھاگو بھاگو.
تم نہیں بھاگ سکتے، کوئی فرار نہیں ہے۔ اللہ پناہ نہیں ہے، پناہ ہے تو صرف تیرے دامن رحمت میں۔ کہاں ہم جا کر چھپیں، کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے دامن رحمت کے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا کہ غار میں چھپ کر تم نے کوئی عمل کیا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال لائے گا، چٹان کے اندر کے عمل کو بھی نکال لائے گا۔ کدھر جاؤ گے پھر، کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے کدھر بھاگو گے؟ لیکن شیطان نا سب سے زیادہ یہی بات ہمیں بھلوائے رکھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو ابھی، بعد میں ٹائم ملے تو کر لینا توبہ۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا کہ تم کبھی اکیلے ہوتے ہو، نہیں، اگر تم 3 کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ چاہے سرگوشیاں کرو، کانوں میں باتیں کرو، چھپ کے کرو، یاد رکھنا چوتھا اللہ ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 کی سرگوشیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ، مطلب جتنے بھی لوگ ہوں، 3 سے کم ہو جائیں یا 5 سے زیادہ ہو جائیں، نمبرز کی بات نہیں ہے، چاہے جتنے بھی ہو، جہاں بھی ہو، تم خاموشی سے بات کر رہے ہو، سرگوشی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہوتا ہے تمہارے۔ وہ سرگوشیاں چاہے دل ہی دل میں ہو، چاہے کسی اور سے بات کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی سن رہا ہے۔ دل ہی دل میں کوئی بات کر رہے ہو، کوئی منصوبے بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے پہرے تو تمہارے دلوں پر بھی ہیں۔ بتاؤ کدھر جاؤ گے اب؟ جب بندہ بالکل بے بس فیل کرے نا کہ کہاں جاؤں میں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی چھپانے کی جگہ نہیں، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنے رب کے پاس اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے نا کہ اللہ کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے زمین میں بھی تلاش کر لیا، آسمان بھی دیکھ لیا، سارے جہان میں جھانک کر دیکھ لیا، یا اللہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں بھاگنے کی، تو میں تیری طرف آتی ہوں، تو ہی مجھے اپنے غضب سے بچا لے یا اللہ، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیرے ہی در پہ آتی ہوں۔ جیسے ماں بچے کو مارے نا تو بچہ روتا بھی جاتا ہے لیکن ماں سے ہی چمٹتا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے نا کوئی جگہ نہیں ہے، کدھر جاؤں میں؟ جتنے بھی ہم خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں نا، یہ گناہ لے کر تیرے پاس ہی آتے ہیں اللہ، کہ تو ہی اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ، تو پھر جاؤ گے کہاں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھنا بھاگ نہیں سکے گا تو اللہ سے، جا کر بھاگ کر دکھا، تیرے ساتھ ہے وہ۔ ساتھ مطلب ذات کے لحاظ سے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اپنے عرش پر جلوہ گر ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، خبیر بھی ہے، عالم بھی ہے، ہر چیز تمہاری اس کے نوٹس میں ہے، شہید ہے، وہ خود گواہ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز پر گواہ بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، مثلا اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے تو آپ کسی سٹور میں جا کر شاپ والے سے تو نہیں پوچھیں گے نا کہ اس کا علاج کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا جو اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ یا پھر آپ کی آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کسی ماہر سے پوچھیں گے نا۔ اب انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بکل شیء علیم، اس کو ہر چیز کا ہی علم ہے، مطلب جو بھی تمہارا معاملہ ہے، جو بھی تم پہ گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے اس بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا حل ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ زندگی کے معاملات میں انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ جا کر دوسروں سے پوچھتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں، آپ بتائیں۔ قرآن سے رہنمائی نہیں لینا چاہتا اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے بچوں کے معاملات میں۔ ہمیں لگتا ہے قرآن سے رہنمائی لینا بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یہ اس وقت کی باتیں تھیں، حالانکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا۔ قیامت تک جتنے بھی مسئلے مسائل آنے ہیں نا، جو کچھ بھی آنا ہے، سب معاملہ، سب علم اس کے پاس ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ، کیا نہیں تم نے انہیں دیکھا جو روکے گئے تھے نجوہ کرنے سے، پوشیدہ مشورے کرنے سے۔
دیکھیے یہ جو یہود تھے نا، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، جس سے مسلمان نا رنجیدہ ہوتے تھے، تنگ دل ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہود اور منافقین دونوں یہ کام کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ کہیں انٹر ہوں تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر ایسے چھپ کے کچھ کہیں، پھر آپ کی طرف بھی دیکھے جائیں، تو انسان کو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے کپڑے، میرا حلیہ ٹھیک ہے، کچھ لگا تو نہیں میرے کپڑوں پر۔ تو یہ بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ مسلمان کہتے پتہ نہیں یہ شاید ان کو کوئی خبر پہنچ گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کئی مسلمانوں کا کوئی لشکر شکست کھا گیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے کئی دفعہ ایسے کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کی سرگوشیوں میں بات نہیں کرنی، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ، کیا نہیں تم نے ان کو دیکھا جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا؟ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور آپس میں گناہ پر سرگوشیاں کرتے ہیں اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورے کرتے ہیں۔ مطلب کوئی بات نہیں بھی ہوتی تھی نا، تو یہ ایسے کرتے تھے کہ مسلمان بس بے چین ہو جائیں۔ یہ ایسا گروپ سا بنا کر بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں سے آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ تو یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بیٹھتے، مشورے کرتے، یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے، یا پھر ایسے ہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، کوئی ایسی بات آپس میں، ایسی کوئی سرگوشیاں نہیں کرنی جو گناہ کی ہو، رسول کی نافرمانی کی ہو۔ یہ کام کس کا ہوتا تھا؟ یہود کا اور منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر آداب سکھائے کہ کیسے مسلمان معاشرے میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے سلامتی پانے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں سلام کا کہا گیا نا کہ سلام کرو ایک دوسرے کو۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر سلامتی ہو اور آپ مجھ سے بھی سلامت رہیے۔ تو یہ دعا ہے جو آپ نے دوسرے کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی فضا ہو جس میں امن و امان کے ساتھ رہیں، سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، معاشرے میں بے چینی نہ ہو کہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے۔ اب جہاں سرگوشیاں ہوں گی وہاں کیا ہوگا؟ خواہ مخواہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی نا۔ تو اس لیے ان کو منع کیا گیا، لیکن وہ پھر وہی کام کرتے تھے جن سے روکا گیا تھا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حَيَّوْكَ، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، يُحَيِّيكَ بِهِ اللَّهُ، جیسا کہ نہیں سلام کیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ایسا سلام ان کو نہیں سکھایا، اس طرح سے وہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا نا، جب اپنے دل کا بغض اور غصہ نہیں نکال سکتے تھے نا، خاص طور پر یہودی اور بعض منافقین بھی، تو کیا کرتے تھے؟ اندر سے تو جل کٹ رہے ہوتے تھے مگر منہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی جان نچھاور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ ہم نے کچھ بولا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی ہماری، لیکن اندر ہی اندر یہ جل رہے تھے۔ تو کبھی رائنا، مطلب ہماری طرف توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے آپ ہماری طرف توجہ کریں، تو رائنا کی جگہ کہتے رائنا، مطلب ہمارا چرواہا۔ کبھی السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، السلام علیکم، سام مطلب موت، موت ہو تجھ پر، استغفر اللہ۔ اور کبھی کوئی ان کو کہتے نا کہ تم نے ایسے کہا، تو کہتے لو ہم نے کب کہا ایسے، ہم نے تو سلام ہی کیا ہے، تمہیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا، اپنے ہی کان میں خرابی ہے تمہارے۔ اس طرح سے ہی نا یہ اپنا بغض نکالتے تھے۔ سلام تو دعا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب یہ آ کر ایسے کہتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب تم میں اگر آ کر ایسے کہیں تو بس تم پھر وعلیکم کہو کہ تم پر بھی۔ اور یحییک بہ اللہ میں یہ مطلب بھی آتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ ایسے کہتے ہیں، اور اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ آپ کو کس قسم کا سلام کرتا ہے نبی؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں، کیا کہتے ہیں؟
لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم اتنی بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی نہیں، پھر یہ اللہ کے نبی، اس لیے کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ اتنے ہی اگر سچی ہوتے نا تو عذاب اب تک آ چکا ہوتا۔ انسان اتنا نادان ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو اپنے اندر انسان کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، میں ٹھیک ہی ہوں، اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوتا تو سزا نہ آ جاتی۔ دیکھیں ہمیں بھی کب لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جب کوئی آفت یا مصیبت آئے نا، یا کوئی پریشانی آ جائے، تب بندے کو ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تب بندے کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ ہو گیا تھا۔ لیکن حالات جب سب ٹھیک چل رہے ہوں اور وہی کام ہمیں لگتا ہی نہیں کہ گناہ کا ہے، اگر اتنا ہی گناہ کا ہوتا تو ابھی تک میری پکڑ نہ آ جاتی۔ اس کا مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کیسے شیطان کیسے سجھاتا ہے انسان کو یہ چیزیں۔ اللہ اکبر، کبھی یہ نہ سوچیں، پتہ اگر ہو کہ یہ غلط کام ہے تو کبھی نہ سوچیں کہ ابھی تک تو پکڑ آئی نہیں، ہو سکتا ہے اتنی بڑی بات کوئی نہ ہو، کبھی نہ سوچیں۔ اس نے تو ٹائم دیا ہوا ہے توبہ کرنے کا، مہلت دی ہوئی ہے، اور ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ چھٹی مل گئی ہے، کچھ نہیں ہونا، ابھی نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں ہونا، خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں ہم۔ اور کتنا یہ کامن ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یہ حرام میں کھا رہی ہوں، یہ غلط کام میں نے کیا ہے، تو ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، بس سب ٹھیک چل رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے۔ اس لیے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مشکل میں ڈالتے ہیں، ایسے حالات میں ڈالتے ہیں کہ انسان سوچ سکے، اپنے آپ کو سدھار سکے، صحیح راستے پر لا سکے کہ ہاں میں غلط کری تھی، میں غلط چل رہی تھی، تب جا کر ذہن میں آتا ہے، یا پھر دل میں آتا ہے ایسے میں نے کیا کیا جس کی اتنی بڑی سزا مجھے ملی، ایسے سبھی لوگ کرتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، مجھ پر ایسی اتنی بڑی مصیبت آئی، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ میں کچھ غلط کر رہی تھی۔ تو وہ بھی کہتے ہیں عذاب تو ابھی تک آیا نہیں، ہم اتنی بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اس کا مطلب کچھ غلط ہم نے نہیں کیا، سب ٹھیک ہے۔ کیسے شیطان انسان کو تھپکی دیتا ہے نا کہ سب ٹھیک ہے۔ حسبہم جہنم، تو جہنم ہی کافی ہے ان کو، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، کچھ مجلس کے آداب بتائے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔